علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور دعاؤں میں بہت سارا یاد کرتے ہوں گے، ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے نا، ہے نا؟ آئی نو، مطلب آج کل آپ کو پتہ ہے ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ رومانٹک ہے اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ لاسٹ تک ضرور جائیں، آپ کو مزہ آئے گا، ڈوپامین بڑھ جائے گا سچ میں۔ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں میرے ساتھ۔ تو چلیے نیو ایپیسوڈ پڑھ لیتے ہیں، عشق میں بسمل۔ وہ رات کے 2 بجے اپنے کمرے میں آئی، خان حویلی میں اب بھی اس کا تھوڑا ہی ٹائم باقی تھا، اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے شاہ پیلس سدھار جانا تھا۔ اسی لیے اب وہ کبھی دادا کاظم خان کے پاس جا بیٹھتی، کبھی اپنے بابا کے کام کرتی اور کبھی مورے کے پاس ٹائم گزارتی۔ یہ آخری دن وہ اپنی زندگی کے یادگار ترین لمحات بنا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ ابھی بھی وہ دیر تک گھر کی ملازموں کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر جی بہلانے کو لان میں واک کرنے چلی گئی، اور جب نیند نے اسے بے حال کر دیا تو وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے وہاں کسی مخصوص کولون کی خوشبو آئی۔ ایک بار پھر اسے لگا کہ وہ دشمن جان یہیں کہیں موجود ہے، لیکن پھر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھا اور جھنجھلا کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا کہ وہ تو خود مرجان کا کولون لے آئی تھی اسے گفٹ کرنے کے لیے، لیکن ایک دم اس کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ تو مکمل پیک تھا، اسے کھولا کس نے؟ پھر وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اسے لگا شاید کسی ملازمہ نے کھول دیا ہوگا، خاص کر گڈی اکثر ایسے ہی کام کرتی تھی۔ زمینہ اپنا وہم جھٹک کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بلیک نائٹ ڈریس پہن کر وہ باہر آئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اس نے لائٹ ڈم کی اور اپنی تھکی ہوئی آنکھیں موند لیں۔ نیند کی وادی ہی اس پر مہربان ہونے ہی لگی تھی کہ فضا میں موجود وہی خوشبو اس کے حواسوں کو پھر سے بیدار کرنے لگی۔ زمینہ کو اچانک نیند کی وادیوں میں ایسا لگا جیسے کچھ نہایت نرم نرم سا اس کی پنڈلیوں پر رینگ رہا ہے۔ اس نے غنودگی میں ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ پر رکھ دی اور پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند ابھی ذرا سی غالب ہوئی تھی کہ پھر سے اس کی دوسری پنڈلی پر وہی نرم سا لمس رینگنے لگا۔ زمینہ نے بے چین ہو کر کروٹ بدل لی۔ ابھی وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی جب اسے محسوس ہوا کہ اب اس کی کمر پر وہی نرم چیز رینگ رہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے ہی لگی تھی جب کسی نے اسے اٹھنے نہیں دیا بلکہ پیچھے سے اسے دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ زمینہ کی کوئی چیخ نکلتی، وہ اجنبی اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ زمینہ نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اسے اپنی عقل پر شدید غصہ آیا۔ اسے اس کولون کی خوشبو سے یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ کون ہے۔ مرجان بخاری اس کے کان کے قریب جھک کر دھیمی سرگوشی میں بولا،
ہاتھ ہٹا رہا ہوں. اگر آپ ذرا بھی چیخیں تو آج ہی اپنا پورا حق لے کر اس کمرے سے نکلوں گا. زرمینہ نے آنکھوں کے اشارے سے یقین دلایا کہ وہ شور نہیں کرے گی. مرجان نے ہاتھ ہٹایا اور بیڈ پر سیدھا لیٹ کر زرمینہ کو کھینچ کر اپنے اوپر کر لیا. آپ کیوں آئے ہیں شاہ؟ زرمینہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا. آپ کو ملنے آیا مسز شاہ. مرجان نے اس کے چہرے کی قربت میں لطف اٹھایا. وہ دو دن بعد کچھ دن کی تو وہ بات ہے. میں آپ کے پاس ہی آنے والی ہوں. شاہ تھوڑا تو صبر کریں. زرمینہ نے اسے سمجھانا چاہا. مسز شاہ، آپ نے صبر کروا کروا کے مجھے اس صبر نامی لفظ سے ہی نفرت کروا دی ہے. اب چپ رہو. میں نے کہا تھا نا کہ مورے کو مناؤ ایک ساتھ مہندی کرنے کے لیے. مرجان کے لہجے میں ایک مٹھاس بھری دھمکی تھی. زرمینہ نے بے بسی سے اسے دیکھا اور بولی، نہیں مانی. وہ شاہ میں کیا کروں؟ مرجان دل فریب انداز میں مسکرا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ٹھیک ہے، کچھ مت کرو. میں بھی نہیں مانوں گا. اب شادی تک روز یہاں آؤں گا. ساتھ سوئیں گے اور پھر صبح ہونے سے پہلے میں چلا جاؤں گا. اپنا حق لینے کے علاوہ میں ہر طرح آپ کو ستاؤں گا، پیار کروں گا اور پوری رات ابھی سے سونے نہیں دوں گا. اور میری بات کی سچائی کا ایک نمونہ آپ کو آج پوری رات ملے گا. زرمینہ اس کی تپتی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس کا وہ شاہ جو کہہ رہا ہے وہ ضرور کرے گا. لیکن وہ اسے ایک بار روکنا چاہتی تھی. شاہ پلیز. اس کے لہجے کی التجا پر مرجان نے اسے اپنے مزید قریب کھینچ لیا. اب تھوڑا اور بولیں. زرمینہ نے گھبرا کر خود کو چھڑانا چاہا لیکن شاہ کی گرفت فولادی تھی. ارے میری جان، کیوں اپنی ننھی سی جان کو اور تکلیف دے رہی ہو؟ آپ کو تکلیف میں ہی دوں گا، لیکن اپنی ویڈنگ نائٹ میں. ابھی کیوں لینا چاہتی ہوں؟ زرمینہ نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا اور معصومیت سے پوچھا، کیا؟ مرجان نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور ایک آنکھ ونک کر کے شرارت سے بولا، مطلب وہی جو آپ سمجھی ہیں. ابھی کیوں لینا چاہتی ہیں تکلیف؟ مرجان کے اس بے باک انداز پر زرمینہ کی یہ رنگت سرخ ہو گئی. وہ شرما کر اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لی. وہ اس کی کمر کو نرمی سے سہلانے لگا تو وہ اور زیادہ اس کے وجود میں سمٹنے لگی. اس کا یوں سمٹنا شاہ کو بہکانے لگا. اس نے زرمینہ کو اپنے اوپر سے اتار کر اپنے برابر میں لٹا دیا اور اس کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا یہاں تک کہ اس کی پشت مرجان کے سینے سے لگ گئی. اس نے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں جکڑ لیا. اس کی گردن سے بال ہٹاتے ہوئے مرجان نے اپنے تپتے لب وہاں رکھ دیے. زرمینہ مزید سمٹنے لگی. شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی.
شاہ کے ساتھ اسے اب پورے حق سے چھونے لگا۔ زرمینہ کے بدن میں لہریں دوڑ گئیں۔ شاہ نے اس کے کان کی لو پر ہلکا سا کاٹا تو زرمینہ کی دبی دبی سسکی نکلی۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ ارے جان، اتنی سی سسکیاں، اف، کیا ہوگا آپ کا جب میں آپ کا انگ انگ نیلا کر دوں گا۔ اتنا داغوں گا اس جوبن کو کہ آپ کمرے سے نہیں نکل پائیں گی، خود کو ہی چھپانے میں لگی رہیں گی، اور میں یہ داغ ہلکے نہیں ہونے دوں گا۔ ہر رات، ہر دن یہ سوغاتیں بڑھتی جائیں گی۔ آپ کا روم روم میری شدتوں کی گواہی دے گا۔ اور اس کے کان میں گرم سانسیں انڈیلتا گیا۔ اف، کیا رات آنے والی ہے مسز شاہ۔ اس رات کے انتظار میں جیسے صدیاں بیت گئی ہیں۔ بہت انتظار کیا ہے آپ نے، جان نکال لی ہے میری اس انتظار میں۔ اب ہر رات آپ کی جان نکالوں گا، ہر انتظار کی داستان آپ کے اس خوبصورت بدن پر لکھوں گا۔ وہ لرزے زدہ لہجے میں بولی۔ شاہ، ڈرا رہے ہیں مجھے آپ؟ وہ خمار آلود لہجے میں مسکرایا۔ ارے پاگل لڑکی، پیار کرنے کا بتا رہا ہوں، آپ کے بغیر کتنا ادھورا ہوں وہ بتا رہا ہوں۔ اگر ڈر رہی ہو تو آپ کو ڈرنا چاہیے۔ آپ کو آپ نے اتنا انتظار کروایا ہے کہ اب اندر جنون ہی جنون ہے جو میں صرف آپ میں ہی انڈیلوں گا۔ پھر وہ اس کی گردن کو نہایت نرمی سے چومتا ہوا بولا۔ سنو جانا، عورت کی بہت ضرورت ہے مجھے۔ یہ گرمی سہ نہیں پا رہا، پر سہ رہا ہوں۔ جانتی ہو کیوں؟ زرمینہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس لیے کہ مجھے یہ گرمی صرف آپ پر نکالنی ہے، اپنی بیوی پر، اپنی مسز شاہ پر، ورنہ عورتیں تو ایک سے بڑھ کر ایک میرے سامنے بچنے کو تیار ہیں۔ زرمینہ یہ سن کر جھٹکے سے پیچھے ہو گئی اور مرجان کو دیکھنے لگی۔ دو موٹے آنسو زرمینہ کی آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ مرجان بوکھلا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا میری جان کو؟ وہ بھری ہوئی آواز میں بولی۔ چلے جائیں یہاں سے، جائیں اسی کے پاس جو ایک سے بڑھ کر ایک عورت ہے۔ مرجان بخاری نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ خود ہی ایسی بات کر کے بڑی غلطی کر بیٹھا تھا۔ مرجان بخاری نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی دیوانگی کے اظہار میں وہ لفظوں کا انتخاب غلط کر بیٹھا ہے، جس نے اس کی حساس بیگم کا دل دکھا دیا ہے۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر زرمینہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے، جو اس وقت اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے میری پاگل جان، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ میں نے نہایت نرمی اور پشیمانی سے زرمینہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ جن میں ابھی بھی آنسو کی نمی باقی تھی۔ وہ تو میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ اس شاہ کے لیے کائنات کی پرکشش اور ہر عورت ہیںچ ہے۔ جب تک میرے سامنے میری یہ مسز شاہ موجود ہے، میرے لیے عورت کا مطلب صرف زرمینہ ہے۔ میرا سکون، میری پناہ اور میری کل کائنات صرف آپ ہو۔ اگر مجھ سے لفظوں کی دیوانگی میں خطا ہوئی ہے تو اپنے اس مجرم کو معاف کر دو، کیونکہ میں تو تمہارے ان دو آنسوؤں کی
تپش بھی سہنے کی سکت نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نہایت عقیدت سے زرمینہ کے ہاتھوں کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کے لہجے کی سچائی اور آنکھوں میں موجود ٹوٹ کر چاہنے والے مان نے زرمینہ کے غصے کو برف کی طرح پگھلا دیا تھا۔ وہ مرجان کے اس والہانہ انداز پر ایک بار پھر اس کے حصار محبت میں قید ہونے پر مجبور ہو گئی۔ کہانی جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔